اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں۔ مالک کریم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم تمام مسلمانوں کی دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرمائے، تکلیفیں دور فرمائے، اور اللہ کریم غیب کے خزانوں میں سے ہم پہ اپنے خزانے نصیب فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مومن مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ساتھ ہی اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو اپنی مغفرت کروائیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آپ پر درود پاک پڑھنا باعث رحمت بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے۔ جن لوگوں کو پریشانیاں لاحق رہتی ہیں، رزق کے مسائل ہوں، تو وہ درود شریف کو بھی کثرت سے پڑھا کریں۔ پھر ربیع النور شریف، ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس کا پہلا سنڈے جو اتوار کا دن ہے وہ آ چکا ہے۔ اس کا وظیفہ ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اپنے رب کریم سے آج مانگ لیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے حصے میں بہت سارا رزق لکھا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی روزی اور رزق میں بندشیں آ جاتی ہیں، کچھ بری نظر کی وجہ سے، کچھ کالا جادو سفلی وغیرہ کی وجہ سے، اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے اللہ پاک ہمارا رزق روک دیتا ہے۔ تو اپنے رب سے بے شمار مانگیے، لیکن مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سیکھ لیجئے کہ کس طرح سے ہم نے عاجزی کے ساتھ مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے۔ تو سب سے پہلے رب تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیے، اور وہ لوگ جو سارا دن بیٹھ کر غیبتیں، چغلیاں، برائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اپنا وقت فضول کاموں میں صرف کر دیتے ہیں، وہ سب سے پہلے آج نیت فرما لیں کہ ہم خود بھی گناہوں سے بچیں گے، غیبت چغل خوری نہیں کریں گے، اور اپنی زبان کو سی لیں، اپنے ہونٹوں کو سی لیں کہ بس صرف اس پر اللہ کا ذکر ہو، صبح شام کثرت کے ساتھ درود پاک ہو، تسبیح فاطمہ پڑھا کریں۔ ایک تو انشاءاللہ آپ کو کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، دوسرا آپ کے گھٹنوں میں، کمر میں، ہر جگہ جہاں جہاں درد ہوتا ہے، اکثر زیادہ بولنے کی وجہ سے ہم جب زیادہ گفتگو کرتے ہیں تو سر میں ہی درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو تسبیح فاطمہ جو ہے یہ اس چیزوں کا بہترین علاج ہے۔ یعنی اب جو خاص وظیفہ ہم نے اتوار والے دن کرنا ہے، ایک تسبیح پڑھنی ہے اور ساتھ میں ہم نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر سنیے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح ہے، یہ آپ نے پورے دن کے اندر 101 بار پڑھنی ہے۔ 101 مرتبہ ہم نے اس پورے دن میں، اتوار کی صبح شام رات دن میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 101 بار پڑھنی ہے۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت کریں، اور جیسے عام نوافل پڑھے جاتے ہیں، نیت کی جاتی ہے، ایسے ہی کریں، لیکن سورہ فاتحہ شریف دونوں رکعتوں میں پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں بھی 7 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت
सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। इसी तरह दूसरी रकत में भी 7 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। बस इतना सा ये वजीफ़ा है। आपने उसके बाद अपने लिए दुआ करनी है, रिज़्क़ के लिए, बंदिशों को तोड़ने के लिए। और जो मैंने आपको तस्बीह बताई है ना, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, आदमी एक जो है ना हदीस शरीफ का मफ़हूम है, नबी मोहतशम हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की कि दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है। क्या मतलब कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, गुर्बत ने, तंगदस्ती ने, मुफलिसी ने मेरे घर में डेरे डाल रखे हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाएं, मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मैं पढ़ूं तो अल्लाह मेरे रिज़्क़ में, रोज़ी में बरकत दे। तो मुस्तफ़ा जाने जाना की बारगाह तो वो बारगाह है, गैर भी आएँ तो कुछ मांगें तो लेके जाएं, फिर अपने तो अपने हैं। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐसा भी क्या वो तस्बीह जो मलाइका की तस्बीह है, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये तस्बीह क्या तुम्हें याद नहीं है? इस तस्बीह की बिना पर अल्लाह ताला रोज़ी अता फरमाते हैं, रिज़्क़ अता फरमाते हैं। फरमाया ये पढ़ा कर खल्क़ दुनिया आएगी तेरे पास ज़लीलो ख़ुबार होकर। और बिलखसूस फरमाया कि तुलूए फ़जर के बाद 7 बार कहा कर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। तो देखें, अल्लाह तक के प्यारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम अपने गमगीन उम्मतियों के लिए, अपनी उम्मतियों के लिए हर वक्त जो है फ़िक्रमंद रहते हैं और उनकी तकलीफ़ें दूर करने के लिए मुख्तलिफ़ जो है अल्लाह के महबूब उन्हें वज़ाइफ, मुख्तलिफ़ इबादात अल्लाह की बता रहे हैं। तो इस अमल को करें, रब ताला इतना अता फ़रमाएगा जिसकी तवक्को भी ना होगी। नेक मकासद पूरे होंगे और ज़मीन से इतना रिज़्क़ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से निकलेगा कि संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस अमल को ख़ुद भी करें और आगे अपने मुसलमान भाइयों के साथ भी शेयर करें। अपनी दुआओं में, इल्तिजाओं में बंदे मोमिन को भी याद रखना और सेहत के हवाले से भी अर्ज़ है कि दुआ करें, अल्लाह बंदे बीमार को सेहत हो तंदुरुस्ती नसीब फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।